مولانا صاحب، میرا اگلا آپ سے سوال اور بہت ہی اہم سوال ہے، اور ہمارے روزمرہ کے معمولات سے بڑا اس کا تعلق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے اندر، چاہے وہ مالز کی مسجد ہیں، چاہے وہ آفیسز کی مسجد ہیں، یا چاہے محلے کی مسجد ہیں، عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس حال میں مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کہ ان کے کپڑوں میں سے، ان کے جرابوں میں سے، ان کے جسم میں سے، ان کے منہ سے، یعنی کہ ایسی بدبو آ رہی ہوتی ہے جو اگلے والے کے لیے بہت ناگوار ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں کوئی نصیحت اور تنبیہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا بھائی، اچھا سوال کیا آپ نے۔ عموماً ہم لوگ، ایسا ہوتا ہے آفیسز کے باہر جو مساجد بنی ہوئی ہوتی ہیں ان میں یہ معاملہ ہوتا ہے، یا کالج میں آپ چلے جائیں، اب اس میں یہی ہے کہ بھائی وہ وضو کرے گا، جوتے اتارے گا، موزے اتارے گا، تو ایک اسمیل خاص آنی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ اور حل ہمارے پاس ہے۔ آپ مہینے میں ایک دفعہ اپنا جوتا، واشنگ مشین اب آ گئی ہیں، ان میں آپ واش کرو، اور زیادہ اچھا واش ہوگا۔ اچھا، جب جوتا آپ کا پراپر واش ہوگا اور آپ موزے بدل رہے ہوگے روزانہ، تو یہ اسمیل نہیں آئے گی۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا، ایذا پہنچانا ہمارے اسلام میں یہ کبیرہ گناہ کہلاتا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، ایسے ہی کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک آدمی 20 کروڑ کا مالک ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے، پیچھے ایک آدمی، اسلام نے تو امیر غریب میں فرق نہیں رکھا نا، ایک آدمی وہ چوکیدار ہے لیکن اس نے گارڈ ہے، اس نے جوتے پہنے ہوئے، لیکن اگر اس کو اسلام کی اور مولویوں کی اس کو صحبت نہیں ملی تو اس کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوں گی۔ اب اس نے، اس کے موزے جو ہے وہ ہفتوں دھل نہیں رہے۔ اب اس کروڑ پتی کا سر ہوگا اس بندے کے پیر کی طرف جہاں سے بدترین اسمیل آ رہی ہوگی، چاہے وہ پانی سے دھو نہ کیوں نہ لی ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی اویئرنیس ہمیں مساجد میں اماموں کو پھیلانی چاہیے کہ بھائی آپ اپنے جوتے بھی دھو، اور موزے آپ بدل رہے ہو نا ہر 2-4 دن میں، آپ اپنے جوتے دھو، جو اصل جہاں گندگی جمع ہے اس کو دھو۔ آپ اس کا اہتمام کریں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعض مساجد میں جانا ہوتا ہے، ان کی پراپر قالین میں وہ اسمیل مستقل اور مسلسل موجود ہوتی ہے، جذب ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں بھائی، حدیث میں آتا ہے مسجد میں پیاز اور لہسن والے منہ کو مت لے کے جاؤ، جب آدمی یہ منہ لے کے جاتا ہے تو فرشتے اس جگہ سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ مستند حدیث ہے، مستند حدیث ہے کہ بدبودار منہ لے کے مسجد میں نہ جاؤ۔ اور آپ سے ہم نے لہسن کی مثال دی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں پرسوں کی بات ہے، میں لفٹ سے مسجد میں جا رہا تھا جو ہماری بلڈنگ میں بنی ہوئی ہے۔ پوری لفٹ میں نیچے جانے تک ایک فرحت مجھے محسوس ہوئی۔ کیوں؟ مجھ سے پہلے جو بندہ گزرا تھا وہ بہترین پرفیوم لگا کے گزرا تھا، واللہ۔ یہی نماز پڑھ کے میں واپس 2 نمازوں کے بعد، رات کی نماز یا مغرب یا عشاء کی نماز میں، لفٹ میں نماز پڑھ کے میں چڑھا، بدترین اسمیل آ رہی تھی۔ کیوں؟ کوئی ایسے بندے گزرے ہوں گے جو مزدور ٹائپ کے تھے، یا ان کے بغل کے بال بڑے ہوں گے اور وہ نہانے کا مسئلہ ہوگا۔ تو بھائی، اگر آپ کے بغل کے بال بڑھ گئے، آپ کاٹو۔ آپ کے منہ سے آپ اگر دانت صاف نہیں کرو گے، کتنی دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ مجھے برابر، میری ناک کی حس تیز ہے واللہ، درجنوں دفعہ میں نے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے برابر والے کی منہ کی اسمیل مجھے محسوس ہوئی، میری نماز خراب ہوئی، اور پوری نماز خراب ہوئی۔ میری ناک کی اسمیل قدرتی تیز ہے، کہیں کچھ پک بھی رہا ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں یار فلاں چیز فلاں جگہ پک رہی ہے، اور کہیں اگر کچھ جل رہا ہوتا ہے تو مجھے پہلے سے وہ ہوتا ہے کہ یار فلاں جگہ کچھ جل رہا ہے، چاہے وہ ہمارے گھر میں نہ ہو، اس سے ایک ٹینشن بھی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اب اس چیز سے ایک میں یہ بھی مثال دینا چاہ رہا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ بری گیدرنگ سے بچو، اچھی گیدرنگ کے ساتھ آپ جڑ جاؤ۔ پھر آپ سے ہم نے مثال دی عطر والے کی، کہ اس کے خوشبو والے کے بعد بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی، اور کوئلے کی کان والے کے بعد بیٹھو گے تو آپ کو جو ہے کوئلے کے جو اثرات ہیں اس کے جو ہے جلنے کے، وہ آپ تک آئیں گے، چاہے اس کی ہیٹ ہو یا اس کے ذرات ہوں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں ہم نہا دھو کر آئیں، عطر لگا کر آئیں۔ اگر کوئی مزدور ہے، مسئلہ نہیں، میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو مکینک ہے، ہر نماز کے لیے وہ اپنے
سوٹ بدلتا ہے. یعنی کہ اہتمام سے آئیں. بعض مکینک ایسے ہیں ان کے لیے مسجد میں آنا بھی جائز نہیں. ایک مکینک کو میں نے دیکھا پورے اس کے کالے سفید کپڑوں میں کالا وہ گریس لگا ہوا. اب میں اگر اس کے برابر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ یار میرے کپڑوں کے ساتھ گریس نہ لگ جائے. اور یہ مسلسل ہوتا رہا ایک جگہ میرے ساتھ. میں نے اس کو سمجھایا, پھر اس نے عمل بھی کیا کہ اب پھر وہ کپڑے چینج کر کے آنے لگا. تو جو ایسے لوگ ہیں, مزدور بیچارہ وہ مجبور ہے, اس کو چاہیے کہ 100 روپے کا عطر خرید لے, کوئی مسئلہ نہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ اہتمام سے صفائی کے ساتھ آئیں. دیکھو ہم ایک آدمی بڑا مالدار ہے نا, وہ تو اے سی سے اٹھ کے آ رہا ہے, اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ایک آدمی اگر غریب ہے اور اس کے اچھا اللہ کا ایک نظام ہے, بعض کے منہ سے اسمیل آتی ہے اور بعض جو ہے زیادہ صفائی کا اہتمام نہ بھی کرے تو پیٹ کی تیزابیت کی وجہ سے اسمیل آتی ہے, جب پیٹ میں کھانا سڑتا ہے اور تیزابیت کا نظام خراب ہوتا ہے تو. اچھا اسی طرح بعض کے پسینے میں بھی اسمیل ہوتی ہے, تو اللہ کی طرف سے. تو آدمی یہ خود کرے کہ بھئی نہا دو کیا ہے, اور جو ہے نہا دو نہیں سکتا, مزدور ٹائپ کا بندہ ہے, تو آپ عطر لگا کے آؤ, کوئی مسئلہ نہیں. تو جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث سنائی کہ مسلمان وہ ہے, کامل ایمان والا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے جسم کی بھی بو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہمارے منہ کی بو سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے جو ہم بات کر رہے تھے. میں آپ کو ایک مثال دوں. میں ایک دفعہ بیلنس ڈلوانے گیا, ایک موبائل کی شاپ تھی, تو ارجنٹ ضرورت پڑی. تو میرے برابر میں ایک بندہ سوٹڈ یعنی ٹی شرٹ پہنا ہوا, اچھے گھرانے کا لگ رہا تھا. اس نے نا ہاتھ جو ہے نا اچانک یوں کیا, اور جو ہے ٹی شرٹ سے ڈائریکٹ اس کے بغل کی اسمیل جو ہے جب تک اس کا ہاتھ رہا مجھے آتی رہی. تو بھائی آپ کے بغل کے بال اگر بڑھے ہوئے ہیں, اسلام نے تو اس کو صاف کرنے کا حکم دیا, آپ اس کو بڑھاؤ نہیں, ہر ہفتے صاف کرو. آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے, آپ الائچی کا پراپر الائچی اور سونف آپ پیس کے رکھو, ایک ڈبیا میں رکھو, آپ اس کو یوز کرو. میں حیران ہوتا ہوں عطا بھائی کہ میں بعض لوگوں سے بات کرتا ہوں, ان کی منہ کی اسمیل کی وجہ سے میں دور ہو جاتا ہوں. بھائی آپ کی اگر بغل سے اسمیل آ رہی ہے, آپ کی بیوی آپ کو کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ ایک آدمی کے اگر بغل سے اسمیل آ رہی ہے, کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے, بعض کے نہیں آتی, اللہ کا مزاج ہے. میں نے ایسے مزدور دیکھے ہیں 8 گھنٹے دھوپ میں کام کر رہے ہیں, 1% بھی اسمیل نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کا نظام ہے. مگر جن کے جسم سے, جس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, بھائی آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی کو تو تکلیف نہ ہونا, وہ تو آپ کو پتہ نہیں 20 سال سے برداشت کر رہی ہے. میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں. تو خود خیال رکھنے کی خود خیال رکھے نا. بیوی آپ کو بولو گی آپ تو رکھ کے تھپڑ مارو گے. کیوں؟ آپ کما کے لا رہے ہو. بعض لوگوں نے تو عورت کو بیچاری, وہ تو گھر میں کما رہی ہے, کر رہی ہے, وہ اس کی بولنے کی بھی اوقات نہیں رہتی. ہمارے حضرت کہتے تھے, بعض لوگ, ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو سب سہم جاتے ہیں, اتنا میرا روب ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے سلام کرتے اور مسکراتے, یہ سنت ہے. تو ہم کوشش کریں کہ بھائی ہماری ذات سے, اور شاید آپ نے بہت کم سنا ہو کہ یہ بات بولے, ہماری ذات سے باہر مسجد والوں کو بھی تکلیف نہ ہو, اور بھائی گھر میں آپ کی بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو. آپ کے ساتھ اسمیل کا مسئلہ ہے. میرے جیسا آدمی اگر کبھی برابر میں, اب ڈرائیور ہمارا, ایک بات کہہ رہا ہوں, اسمیل بعض اوقات آ رہی ہوتی ہے کہ جی وہ کھڑا ہے دھوپ میں, گاڑی میں نہیں بیٹھا. ایسا آدمی اگر گھر جا رہا ہے, سب سے پہلے اس کو چاہیے نہائے, فریش ہو جائے گا, الٹا اس کو فائدہ ہے. نہانے میں کیا جا رہا ہے, کیا پیسے لگ رہے ہیں اس کے؟ نہائے, پھر اپنے جو معاملات ہیں وہ کرے. اور اسی لیے آپ سے سم حدیث میں آتا ہے, گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے مسواک کرتے, رات کو سوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے, اٹھتے ہی سب سے پہلے مسواک کرتے. تو پاکیزگی تو ہم حدیث میں ہے کہ نصف ایمان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے لوگوں کو زبان سے بھی, جسم سے بھی, اپنے منہ کے ذریعے بھی تکلیف دینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. مسجد نبوی میں ایک عورت جو حبشی تھی جھاڑو دیا کرتی, روزانہ وہ یہ اہتمام کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش, صحابہ بھی خوش کہ ایک عورت اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی ہے. چند دن وہ غائب رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ تو اس کا تو انتقال ہو گیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا خوش تھے اس صفائی کے عمل پہ کہ اس کی قبر پہ گئے اور اس کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کی. سبحان اللہ. اگر ہم مسجد کی صفائی پہ عجیب ایک چیز یاد آئی، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن یہ کام اخلاص سے کریں. اپنی جیب میں نا چھوٹی سی تھیلی رکھتے ہیں پلاسٹک کی، مسجد میں کوئی بال دیکھا، کچھ دیکھا، اس کو اٹھا کے تھیلی میں ڈال لیا. لیکن خاموشی سے یہ عمل کریں. کوشش کریں مسجد میں جا رہے ہیں، اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے مسجد کی جھاڑو لگا لی. آج کل تو یہی ہوتا ہے نا کہ چھوٹی جو مسجدیں ہیں جن کے اخراجات کا مسئلہ ہے، بیچارہ مؤذن وہی جو ہے 15 منٹ پہلے اس کو آنا ہے، اذان دینی ہے، اس سے پہلے اس کو ساری صفوں کی جھاڑو لگانی ہے. تو بھائی کبھی ہم ثواب کی نیت سے لگا لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.